بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے اللہ کی حکمرانی کی ناشکری نہ کرو۔ انسان کو جو بھی پیشہ یعنی پروفیشن، عہدہ یعنی ڈیزگنیشن، کمائی یعنی ارننگ اور ترقی یعنی پروموشن ملتی ہے، وہ سب حکمراں اللہ کی عطا کردہ ہیں، اور جسے اپنی رحمت قرار دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا آہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ سورہ زخرف آیت 32۔ کیا تمہارے رب کی رحمت یعنی پیشہ، عہدہ، ترقی اور کمائی وہ تقسیم کرتے ہیں؟ نہیں، ہم دنیا کی زندگی میں ان کے مابین ان کی معیشت کو تقسیم کرتے ہیں اور بعض کو بعض پر درجات یعنی عہدوں میں فوقیت دیتے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے خدمت یعنی سروس لے سکیں، اور تیرے رب کی رحمت باعث خیر ہے ہر اس چیز سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ حکمراں اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان جو کچھ بھی کمائے اس کا پھر انفاق فی سبیل اللہ سے شکر ادا کرے، نہ کہ انفاق فی سبیل اللہ کی عدم ادائیگی سے ناشکری۔ چنانچہ سورہ زمر کی آیات 6 اور 7 میں خود انہوں نے فرمایا اللہ نے تمہیں ایک نفس سے خلق کیا اور تمہارے لیے مویشیوں کے 8 ازواج یعنی نر اور مادہ اتارے، اور تمہیں تمہاری ماؤں کے بطون کے 3 تاریک پردوں میں ایک شکل کے بعد دوسری شکل بنایا۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اسی کا ملک ہے، وہی ہے جس کے سوا کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں، تو تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ اگر تم ناشکری کرو گے تو خود اپنا نقصان کرو گے، اللہ تو تم سے زیادہ مالدار ہے، اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے راضی نہیں ہوتا، اور اگر شکر گزاری کرو گے تو وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ آیت ہے ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وإن تشکروا یرضہ لکم۔ انفاق فی سبیل اللہ کی عدم ادائیگی سے ناشکری کرنے والوں سے متعلق حکمراں اللہ نے سورہ نور کی آیات 55 تا 57 میں فرمایا اللہ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لائیں اور انہوں نے اعمال صالح یعنی عوامی فلاح کے کام کیے کہ انہیں زمین یعنی ملک میں خلیفہ بنائے گا، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، تاکہ ان کے لیے متمکن کر دے اس دین
یعنی ملکی آئین کو جس سے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے، تو تم میری ہی عبادت یعنی نوکری کرو اور میرا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے گا تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ آیت ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ لہذا صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کرو، اور زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس دو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو ہرگز خیال نہ کریں وہ لوگ جو ناشکرے ہیں کہ ہمیں زمین میں عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی عدم ادائیگی سے ناشکری کرنے والوں سے متعلق حکمراں اللہ نے سورہ مومن کی آیات 61 تا 66 میں فرمایا، بے شک اللہ تو لوگوں پر اپنا فضل یعنی روزی کی صورت میں کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آیت ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں، تو پھر تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ یوں بھٹکتے تو وہی لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرارگاہ اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری صورتیں بنائیں تو احسن صورتیں بنائیں، اور تمہیں طیب رزق دیا۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، پس بابرکت ہے اللہ جو علم والوں کا رب ہے۔ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور اس کے سوا کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں، تو اسی کے دین یعنی آئین مملکت سے مخلص ہو کر اس کو پکارو۔ حمد اللہ کے لیے ہے جو علم والوں کا رب ہے۔ اے محمد کہہ دو کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، جب کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آئے ہیں، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ علم والوں کے رب کا فرما بردار بن جاؤں۔ انفاق فی سبیل اللہ کی عدم ادائیگی سے ناشکری کرنے والوں سے متعلق حکمراں اللہ نے سورہ یوسف کی آیات 37 تا 40 میں فرمایا، یوسف نے قید خانے کے ساتھیوں سے کہا، بے شک میں نے ان لوگوں کی ملت کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور میں اپنے آبا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی ملت کا اتباع کرتا ہوں۔ ہمارے شایان نہیں کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک بنائیں،
یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ آیت ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا مختلف قسم کے رب خیر ہیں یا ایک اللہ جو واحد قہار ہے؟ تو جن کی تم اللہ کے سوا عبادت بمانی پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں۔ اسی نے فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت یعنی نوکری نہ کرو، یہی دین قائم ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے لا علم ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک نہایت ہی اہم بات کہی ہے، وہ یہ کہ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت بمانی پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان پھر کسی قسم کی بے فائدہ پرستش نہ کرے، لیکن پرستش سے زنگ آلود لوگ کب اپنی عقلوں کا ماتم کرنے سے باز آنے والے ہیں کہ انہیں تو مزہ اور چین ہی پرستش فروش مذہبی پیشواؤں یعنی ملاؤں، پیروں، مفتیوں، ذاکروں، اماموں، کتبوں، ابدالوں، مجذوبوں، کلندروں، پادریوں، پوپوں، پنڈتوں، پجاریوں، کاہنوں، سادھوؤں، مربیوں، ربیوں، گیانیوں اور کرنتیوں وغیرہ سے جھوٹے من گھڑت قصے کہانیاں اور واقعات سن کر اور پھر ان پر عمل کر کے ملتا ہے۔ اس پر ابن انشا نے کیا خوب کہا ہے، یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں، یہ لوگوں نے پھیلائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ دنیا کے سب جاہل لوگ شیطان، پرستش فروش مذہبی پیشواؤں کے غیر از قرآن عقائد پر ایمان رکھتے ہوئے ان پر عمل کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ انفاق فی سبیل اللہ کرنے کی بجائے اللہ کا دیا ہوا مال ان کے دشمن پرستش فروش مذہبی پیشواؤں کو لٹوا کر ان کی ناشکری یعنی ناقدری کرتے ہیں کہ جس پر وہ پھر سزا دیے بغیر نہیں رہتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے دور میں ود، سوا، یاغوث، یعوق اور نصر نامی دیوتاؤں کی پرستش کرانے والے مکار مذہبی پیشواؤں اور ان کو اپنا مال دینے والے ناشکروں کو پانی میں غرق کر دیا، کہ جس سے قرآن نے سورہ نوح کی آیات 21 تا 27 میں یوں بیان فرمایا، اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی اور ایسوں کا اتباع کیا جنہوں نے ان کے مال اور اولاد کے نقصان میں اضافہ ہی کیا، اور اس کے لیے انہوں نے ایسے مکر کیے
جو بڑے مکر تھے، بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے الہوں کو، اور ہرگز نہ چھوڑنا ود، سوا، یاغوث، یعوق اور نصر نامی بتوں کو۔ بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، یعنی پرستش یافتہ بنایا، اور تو ان ظالموں کی گمراہی یعنی پرستش میں اضافہ کر۔ آخر وہ اپنی خطاؤں کے سبب غرق کیے گئے اور پھر آگ میں داخل کیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پایا۔ نوح نے کہا، اے میرے رب، زمین پر ناشکروں میں سے کسی کو بسا نہ رہنے دے۔ بے شک اگر تو نے انہیں بسا رہنے دیا تو تیرے بندوں کو گمراہ یعنی بے ہدایتہ کر دیں گے، اور ان کی اولاد ہوگی تو وہ بھی بدکار اور ناشکری ہوگی۔ شکریہ۔